اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا الحمدللہ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آغا الحمدللہ. محمد شاہد ریاضی صاحب، محمد آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اور رضی احمد صاحب، تحسین فاطمہ، عائشہ شمیم، حفیظہ ٹھیک ہیں آپ؟ فریضہ، قصہ زہرا جی آغا الحمدللہ. جی آغا. اور اسنوگر تسنیم زہرا ہیں جی. آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ جی آغا. جی آ رہی ہے. جی ہماری گفتگو کتاب آشنائی با فلسفہ میں تھی. آشنائی با فلسفہ، فلسفہ. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، آشنائی با فلسفہ میں ہماری گفتگو دوسرے درس میں چل رہی تھی. دوسرا درس کس بارے میں تھا؟ دوسرا درس ہسٹری کے بارے میں تھا. تسنیم زہرا فلسفے کی تعریف اور کس چیز کے بارے میں؟ ہسٹری. تین ہسٹری بتائی. کہاں کہاں کی؟ ایک گریس یعنی یونان کی، ایک یورپ کی، اور اسلام میں کب انٹری ہوئی اس کے بارے میں چل رہی تھی. اسلام میں کب اس کی انٹری ہوئی فلسفے کی، اسلام میں اس کا کیا پیشینہ ہے، کیا اس کا پاسٹ ہے، کیا اس کی ہسٹری ہے، وہ بیان کر رہے ہیں. فلسفہ اسلام میں کب اور کیسے وارد ہوا، کہاں آیا، کس نے کیا، سب سے پہلا کون تھا جس نے اس کو کیا. وہی چل رہا تھا. فلسفہ در عالم اسلام و مسلمین، فلسفہ در عالم اسلام و مسلمین. جی کیا بتایا تھا؟ دکھائیے. بتایا تھا کہ فلسفہ کون سی صدی کے آخر میں؟ جی دوسری صدی ہجری. دوسری صدی ہجری کب سے شروع ہوتی ہے؟ سن 200 سے 300 کے بیچ میں. نہیں جی سن 200 سے 300 یعنی بلکہ 299 کہیے. ابھی تو کل تو یہ بات کر لیتے کہ پہلے اور دوسرے کے بیچ میں جو ہے 299. سن 200 سے 299 کون سی صدی کہلائے گی؟ تیسری صدی، دوسری صدی کہلائے گی. 200 سے 299 کون سی ہے یہ؟ دوسری صدی. دوسری صدی. سن 200 ہجری سے 299 ہجری تک کیا کہلائے گی یہ؟ دوسری صدی ہجری. ٹھیک ہے، سن 200 ہجری سے. یاد رکھیے گا کہ کہاں سے کہاں تک 100 سال. یہ 100 سال ہوئے نا 200 سے 299. جی آغا. جی یہ کون سی صدی ہے؟ دوسری صدی. کیا کہا کہ اسلام میں فلسفہ کب آیا؟ پہلے تو یونان کا بتایا تھا. یونان میں کیا بتایا تھا؟ یونان کا بتایا تھا کہ یونان میں فلسفہ پہلی بات تو حکمت دو طرح کی تھی، حکمت عملی، حکمت نظری. دونوں کی تین برانچز بتائی تھی. حکمت نظری کی الہیات، ریاضیات، طبیعیات. جی وہ سب کس سے ریلیٹڈ ہے بتایا تھا. حکمت عملی میں اخلاق، تدبیر منزل اور سیاست مدن، یہ تینوں کا بتایا تھا. پریکٹیکلی ہیں. ان سب کو فلسفہ کہا جاتا تھا یونان میں، اور ان سب کو جاننے والے کو کیا کہا جاتا تھا؟ فلسفی کہا جاتا تھا. اور یہ سب سے پہلے کس نے؟ سقراط نے اس ورڈ کو، فلسفے کو، فلسوفیا کو یوز کیا.
کس معنی میں؟ علم و حکمت کو دوست رکھنا علم و چاہنا، حکمت اور اپنے آپ کو اس نے کیا کہا؟ بلی فیلسوفوس، علم کو چاہنے والا، علم چلو کو دوست رکھنے والا۔ پھر جی یہ کہا کہ جیسے جیسے علوم ترقی کرتے گئے اور ایک انسان کے لیے اتنا سب کچھ ناممکن سا تھا، بہت سخت تھا، لہذا پھر ایک خاص قسم کو علم و حکمت کی جو برانچز ہیں ان میں سے خاص قسم کو فلسفہ کہا جانے لگا۔ کسے؟ الہیات کو، یعنی وہ عقلی بحثیں جو وجود کے بارے میں جو عقلی بحثیں ہوتی ہیں ان کو فلسفہ کہا جاتا ہے، صرف عقلی۔ وجود کے بارے میں، اصل وجود کے بارے میں جو عقلی بحثیں ہیں ان کو فلسفہ کہا جانے لگا، اور وجود کے بارے میں جو عقلی بحثیں ہیں وہ اس کو فلسفہ کہتے ہیں۔ اور وہ ایک ہوتا ہے حکمت، وہ الہیات، یعنی الہیات میں معنی عام یعنی اصل وجود کے بارے میں گفتگو، اور الہیات میں معنی اخص یعنی خدا کا وجود اور ماورائے طبیعت جو نیچر سے ہٹ کے جو چیزیں ہیں، روح ہے انسان کی وغیرہ، ان کی بحثیں، ان کو فلسفہ کہا جانے لگا۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھا اسلام۔ پھر اس کی کیا کہا تھا؟ یورپ کی درمیانی 10 صدیاں کسے کہا جاتا ہے؟ یورپ کی درمیانی 10 صدیاں کون سی کہلاتی ہیں؟ سن 6 صدی عیسوی کی ابتدا سے 15ویں کی آخر تک، 15ویں صدی عیسوی میلادی، یاد رکھنا میلادی، جناب عیسیٰ کی ولادت، قبل مسیح نہیں، بعد مسیح، سن 600 عیسوی کے شروع میں سے لے کر، یعنی 6 صدی کے شروع سے، یعنی 600 کے ابتدا سے 1500 کے آخر میں، کتنے؟ 10، تقریباً 10 صدی بنتی ہیں۔ اس کی ابتدا سے اس کی انتہا تک 10 صدی، یہ یورپ کی درمیانی صدیاں کہلاتی ہیں۔ ان 10 سال کی خاص بات کیا تھی کہ جتنے بھی علمی مرکز تھے، کلیسا کا مکمل ہولڈ تھا۔ جو علوم کلیسا اور چرچ کے ذریعے سے قابل قبول تھے، ان کے ذریعے پڑھائے جاتے تھے، وہ فلسفہ کہلاتے تھے۔ کون کون سے تھے وہ؟ منطق، الہیات، اخلاقیات، لاجک، گرامر، بلی، علم معنی و بیان۔ جی یہ یورپ کا تھا، اس کا تھا۔ اسلام کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری صدی ہجری، دیکھیں ابھی عیسوی کی بات چل رہی تھی، دوسری صدی ہجری کے آخر سے، آخر کہاں تک بیٹھے گا؟ سن 280 کے بعد سے 299 تک آخری کہلائے گی نا۔ آخر دوسری صدی کی آخر کہاں کہلاتا ہے بھائی؟ سن 280 کے بعد سے 300 تک، یہ 20 صدی، جو 20 صدیاں ہیں وہ آخر کہلائے گی نہیں؟ سال، 20 سال، آخر کے 20 سال کیا کہلائیں گے؟ سن مثلا 280 یا 85 کے بعد سے 299 تک دوسری صدی کے آخر ہے نا یہ؟ جتنا 20 سال، آخر کے 20 سال یا 10 سال، جتنے کو بھی آخر سمجھ سکتے ہو، سن دوسری صدی ہجری کے آخر میں، ٹھیک ہے، فلسفیوں جو یونان کے فلسفی تھے، تو ہم یہاں سے لگاتے ہیں، کہاں سے؟ دوسری صدی کے اواخر، کتنے بیٹھے گے؟ دوسری صدی کے اواخر 285 سے لگا لیے، چلیے یہ 285 سے 299، یہ دوسری صدی کا آخر ہے نا جی۔ اس میں یونان کی جو کتابیں تھیں فلسفے کی، وہ عربی میں ٹرانسلیٹ ہو کر جی کہاں ہی؟ اسلام میں آئی۔ سب سے پہلے کس نے؟ فارابی نے، سب سے پہلے فارابی نے۔ فارابی کب مرا ہے؟ کب مرے ہیں یہ؟ 338 ہجری 338 ہجری میں متوفی، اتنے میں تو موت ہوئی ہے ان کی۔ کون؟ فارابی۔ کون؟ فارابی۔ یہ فلسفی ہے جو اسلام میں ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے فارابی، جو کہ 338 ہجری میں، یعنی دوسری صدی کے آخر میں سے مرے 338 میں، انہوں نے کیا کیا؟ افلاطون کے عقائد جو تھے، افلاطون کے جو نظریات تھے، افلاطون کب مرا ہے؟
348 قبل از 348 مسیح لیکن بعد میلادی نہیں، قبل از قبل از مسیح میلاد، جناب عیسیٰ کی جی پیدائش جی سے پہلے 348، پہلی کیونکہ بھائی یونان باستان، پرانا یونان جناب عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے جی 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 348 48 نہیں، اس زمانے میں رہا ہے، 348 سال پہلے رہا ہے افلاطون۔ کیا کہتے ہیں اس کو آپ لوگ، کیا کہتے ہیں افلاطون کو انگلش میں؟ افلاطونی کہتے ہیں، جیسے سقراط کو سیکروٹی کیا بولتے ہیں؟ سوکریٹیز وہ 348 قبل میلادی، قبل میلادی۔ میلادی سب سے پہلے اسلام میں فارابی نے، کون؟ فارابی کب مرے یہ؟ 338 ہجری میں مرے ہیں یہ۔ انہوں نے افلاطون کے نظریات، جو کہ یونان کا بڑا فلسفی تھا، اس کے نظریات کو کیا کیا؟ بیان کیا جی اسلام میں آ کے، ٹھیک ہے، جب یہ ٹرانسلیٹ ہو کے آئی۔ اس کے بعد ارسطو نے کچھ، ہاں وہ ارسطو کب مرا ہے؟ 322 قبل ارسطو میلادی کب تھا یہ؟ ارسطو 322 جی 322 کا قبل میلادی، قبل میلادی 322 قبل میلادی، جناب عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے ارسطو نہیں بھائی، سب سے پہلے اسلام میں فارابی نے ان دونوں بزرگوں کے، ان دونوں فلسفیوں کے نظریات کو بیان کیا۔ اسلام میں فلسفہ کب وارد ہوا؟ دوسری صدی کے اواخر میں بہت سی یونان کی کتابیں، فلسفی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئی، اور اسلام میں سب سے پہلے فارابی نے افلاطون اور ارسطو کے نظریات کو بیان کیا۔ بیان کیا جی اور فارابی کے بعد کس نے؟ ابن سینا ابن سینا۔ اس کے بعد کس نے؟ کس کے بعد؟ جی ابن سینا نے فارابی کے بعد، فارابی کے بعد بعد ابن سینا نے ارسطو کی منطق، کس کی؟ ارسطو کی منطق لوجک اور فلسفہ، لوجک، منطق اور فلسفہ فلسفہ کی تشریح کی، منطق اور فلسفے کی اس نے تشریح کی۔ ہاں، یہاں سے دیکھو یہ لکھا آپ نے، ہاں، جی اسلام میں ہسٹری بیان کر رہے ہیں، فلسفہ در اسلام، ہیڈنگ کیا ہے؟ فلسفہ در فلسفہ در ابھی اسلام مت کہنا کہ کہاں ہے یہ ہیڈنگ ہے، وہ دکھائی نہیں دے رہی ہے، ٹھیک ہے؟ فلسفہ در اسلام، فلسفہ اسلام میں، آپ کہیے کہ اسلام میں فلسفہ دوسری صدی کے اواخر میں یونان کی بہت سی کتابیں فلسفیوں کی عربی میں ٹرانسلیٹ ہو جی کے عربی میں آئی، ٹھیک ہے، اسلام میں وارد آئی ہوئی۔ سب سے پہلے فارابی، جو کہ سن 338 ہجری میں انتقال ہوا، جی، انہوں نے سب سے پہلے افلاطون اور ارسطو کے نظریات کو بیان کیا۔ بیان افلاطون کیا جناب عیسیٰ کی پیدائش سے 348 سال پہلے، اور ارسطو 322 سال پہلے، ان دونوں کے نظریات کو جی فارابی نے سب سے پہلے بیان کیا اسلام میں۔ فارابی کے پیچھے پیچھے ابن سینا نے ابن سینا ارسطوئی کی منطق اور فلسفے کو بیان کیا۔ یہاں پہ فلسفہ مشا کی اسلام میں انٹری ہوئی، فلسفہ مشا، مشا آپ جانتے ہیں، ابھی بتاؤں گا میں فلسفہ مشا۔ آپ کا ابن سینا کا ریئل نیم کیا تھا؟ ابن سینا کا ریئل نیم ابو علی سینا ہے، جی ابو علی سینا، لکھا آپ لوگوں نے یہ؟ جی چلیے، ابن سینا، اس کا تھا نام علی حسین
جی کیا نام تھا ان کا؟ علی الحسین ابن عبداللہ ابن حسن ابن علی سینا. جی بہت چھوٹا نام. کیا نام تھا ہاں ان کا؟ جی پورا نام تھا ان کا ابو ابو علی نہیں، علی حسین ابن الحسین، علی الحسین ہاں ابن عبداللہ ابن حسن ابن الحسن ابن ابن علی سینا. جی علی بن سینا. اسی وجہ سے ٹھیک ہے. زمانے میں پوسٹر نہیں بنتا تھا. جی آغا اسی وجہ سے پہلے زمانے میں پوسٹر نہیں بنتا تھا. کیوں؟ کیا نام لکھیں گے کیا صرف پوسٹر نہیں. ہاں یہ دیکھیے پوسٹر والے نے پوسٹر کی بات یاد آئی. کہہ رہے ہیں پرانے زمانے میں پوسٹر نہیں بنتا تھا، پورے پوسٹر میں نام آ جاتا خالی. لکھ لیا. اسلام میں کب انٹری ہوئی فلسفے کی؟ ہاں جی 16ویں آغا صدی کے آخر میں. عربی میں بہت سی ٹرانسلیٹ، انگلش جو بھی زبان رہی ہوگی یونان کی، اس زبان سے عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئی، ترجمہ ہوئی. سب سے پہلے فارابی جی نے افلاطون اور ارسطو کے فلسفے کو، ان کے نظریات کو بیان کیا، اور فارابی کے پیچھے پیچھے ابن سینا نے پھر ارسطو کی منطق اور فلسفے کو بیان کیا. یہاں سے بیان کیا. فلسفہ مشا کی اسلام میں انٹری ہوئی. فلسفہ مشا کی اسلام میں انٹری ہوئی. انٹری ہوئی. مشا ایک نظر، دیکھیے مٹا دوں پہلے پھر میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ لکھ لیا. لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسکرین شاٹ دے دیں گے میرے کو. دیکھیے فلسفہ، دیکھیے جو چیزیں نظریاتی ہوتی ہیں، جو چیزیں نظریاتی جی ہوتی ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ میں بڑا فلسفی ہوں، میرے نظریات یہ ہیں. ایک بڑا سا فلسفی مثلا راغب صاحب ہے، ان کے بھی کچھ نظریات ہیں. تو اب جو اس کے ماننے والے ہیں یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ الگ مکتب ہے، مشرب ہے، یہ الگ مکتب ہے. یہ مثلا فلاں کا مکتب ہے، جو اس نظریات کے قائل ہیں وہ یہ مکتب والے کہلاتے ہیں. جو اس نظریات کے قائل ہیں وہ الگ، جو اس نظریات کے قائل. تو یہ سب الگ الگ راستہ ہے نہیں، سب نے مثلا آپ نے تینوں فلسفے کی جو مکتب مشرب ہیں وہ تین ہیں مثال کے طور پر. جی آپ اگر ان تینوں ان کو پڑھیے، آپ کا نظریات جن سے میل کھاتے ہوں کہ نہیں میں یہ والے نظریات میرے نزدیک زیادہ بہتر ہیں، تو آپ کا مکتب یہ والا کہلائے گا. میرے یہ قائل ہوں میں اس کا مسلک، تو میرا یہ کہلائے گا. ایسا ہی ہوتا ہے نہیں؟ تو فلسفے میں پہلے دو تھے. پہلے فلسفے میں کتنے تھے؟ پہلے فلسفے میں دو مکتب تھے. ایک میں فلسفے میں دو مکتب تھے. جی دو مقصد تھے. فلسفہ مشا، فلسفہ مشا نظریات کو ماننے والے مشائین کہلاتے تھے. فلسفہ اشراق، فلسفہ ایک نظریہ تھا فلسفہ اشراق. جو ان نظریات کو ماننے والے تھے انہیں اشراقی کہا جاتا تھا. بعد میں اسلام میں جب فلسفہ انٹر ہوا تو ملا کون؟ صدر المتاخرین شیرازی، ایرانی تھے یہ. ملا صدر المتاخرین شیرازی نے فلسفے کو ترقی دی، نئے نئے نظریات داخل کیے اور اپنا ایک الگ مکتب ایجاد کیا، الگ راستہ ایجاد کیا. اس کا نام رکھا انہوں نے حکمت متعالیہ. یہ پیور اسلامی ہے، حکمت متعالیہ. یہ نظریات جو ہے وہ پرانے فلسفیوں کے ہیں. ان میں جی فلسفہ مشا یونان وغیرہ کے فلسفہ اشراق کو سب، لیکن یہ حکمت متعالیہ پیور اسلامی ہے. صدر المتاخرین شیرازی، انہوں نے ان کے نظریات کو پڑھا، مشائین کے ان کو بھی پڑھا، دونوں میں کمیاں نکالی کہ اس میں یہ کمی ہے ان کے نظریات میں، ان کے نظریات میں یہ کمیاں ہیں. انہوں نے اپنے نئے نظریات پیش کیے، اس نام رکھا حکمت متعالیہ. اور اس والے فلسفے کو ماننے والے، اس مکتب کو ماننے والے اب کافی ہیں آج بھی مسلمانوں کے درمیان. جی ہاں، جیسے علامہ طباطبائی کا نام سنا ہوگا آپ نے. علامہ جی جن کی طباطبائی. تفسیر ہے تفسیر المیزان. تفسیر المیزان کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو جو قرآن کی انہوں نے تفسیر لکھی ہے اس میں فلسفی طرح سے یوز کیا ہے، فلسفی اعتبار سے قرآن کی تفسیر کی ہے. تو آج بھی اس نظریے کو ماننے والے اس سب سے اب تک بہت ہیں. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ تین مقصد تین راستے، تین مکتب تین راستے. مثلا جی دیکھیں
وہ فلسفے کے 3 نظریات ہیں. فلسفہ مشاء جو کہ ارسطو کا ہے، جو بتایا ابھی کہ ارسطو کا یہ مشاء اسلام میں جب وارد ہوا تھا، کس نے کیا تھا؟ یہ ابن سینا نے. ان کی جو منطق و فلسفہ، یہاں پہ فلسفہ مشاء جس کو ماننے والے اسلام میں ابو علی سینا جیسے لوگ ہیں. فلسفہ اشراق جو کہ افلاطون کے نظریات تھے، اس میں شہاب الدین سہروردی جیسے نامور لوگ. اور حکمت متعالیہ میں صدر المتعلمین شیرازی، جن کو ملا صدرہ کہا جاتا ہے، جو کہ ملا صدرہ 1050 ہجری 1050 ہجری. قریبی کیا ایسا مطلب 1050 کتنا سال ہوا؟ ابھی 1400 کچھ چل رہی ہے، 44 300 سال 400 سال. ٹھیک ہے. یہ صدر المتعالیہ، انہوں نے حکمت مطالعہ، الگ نظریات ان پہ انہوں نے نقد و بررسی کی، نقد کیا، اعتراضات کیے ان کے نظریات پر اور اپنے نظریات پیش کیے. آئیے اس کی بات کو تمام کرتے ہیں. جی آئیے یہاں کہہ رہے ہیں، دیکھیے فلسفہ در عالم اسلام و مسلمین در اواخر قرن دوم ہجری، دوسری صدی ہجری کے آخر میں بہت سی کتابیں فلسفیوں کی، یونانی فلسفیوں کی عربی میں ترجمہ ہوئیں. اور فلسفہ باستان، پرانا فلسفہ جو ہے وہ عالم اسلام میں راہ یافت، اس نے راستہ پایا، یعنی داخل ہوا. خود سب سے پہلے فارابی نے، جو کہ 338 ہجری میں، جسے معلم ثانی بھی کہا جاتا ہے فارابی کو، انہوں نے بتبیین افکار افلاطون، افلاطون کے جو نظریات تھے ان کو بیان کیا، جو کہ افلاطون قبل میلادی 348 میں تھے. اور ارسطو جو کہ 322 قبل میلادی نے، انہوں نے ہمت گماشت، یعنی انہوں نے کوشش کی ان کے نظریات کو بیان کرنے کی. وہ بے دنبالے ہوئے ان کے دنبال میں، ان کے پیچھے پیچھے ابن سینا جو کہ 428 ہجری میں جیے ہیں، انہوں نے فلسفہ و منطق ارسطو را تشریح داد، ارسطو کی منطق اور فلسفے کی تشریح کی. یہاں سے فلسفہ مشاء عالم اسلام میں ظاہر ہوا. تو فلسفہ مشاء ارسطو کے نظریات. وہ در اواخر قرن ششم ہجری، در اواسط یعنی درمیان، 6 صدی ہجری کے درمیان. درمیانی کون سا بنے گا؟ یہ 550 کے بعد سے وہ درمیانی بنے گا 587 ہجری میں، جو کہ شیخ شہاب الدین سہروردی، انہوں نے افلاطون کے افکار پہ علاقے مند ہوئے، یعنی شوق پیدا کیا ان کے نظریات کی طرف، انہوں نے رغبت کی. وہ بے نقد افکار مشائین پرداخت، جو مشائین تھے، فلسفہ مشاء کو جو ماننے والے تھے، ان کی فکر اور ان کے نظریات پر نقد کیے، اعتراضات کھڑے کیے. اور فلسفہ اشراق کو مسلمانوں کے درمیان، کیونکہ پہلے فلسفہ مشاء داخل ہوا تھا نا ایران میں، یہ ایران میں کروں اسلام میں مشاء داخل ہوا تھا، پھر انہوں نے اس پر نقد کی، اعتراضات کھڑے کیے اور فلسفہ اشراق کو مسلمانوں میں بنیاد ڈالی. پھر در ابتدائے قرن 11 ہجری، 11ویں صدی ہجری کے شروع میں، جی تو 11ویں صدی ہجری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سن 1000 ہجری سے. وہاں پر صدر المتعلمین شیرازی، جنہیں ملا صدرہ کہا جاتا ہے، ظہور کا یہ ظاہر ہوئے. وہ بحث ہے نئی بحثیں اور تازے یعنی جدید بحثیں فلسفے میں انہوں نے داخل کی اور اپنے فلسفے کو انہوں نے حکمت متعالیہ نام دیا. یہ فلسفہ ہم اکنون اب بھی مسلمانوں کے درمیان طرفداران زیادی دارات، بہت سے طرفدار رکھتا ہے، یعنی ماننے والے. وہ فیلسوفانی ہمچون علامہ طباطبائی اور علامہ طباطبائی جیسے فلسفی از پیروان ان مشرب فلسفی محسوب میشوان، اس فلسفی مکتب اور مشرب کے محسوب ہوتے ہیں، یعنی شمار کیے جاتے ہیں، کہ اسی فلسفی مکتب کو ماننے والے شمار کیے جاتے ہیں. یہ بات تھی، یہ تو ہسٹری تھی فلسفے کی. بس یہ 2-3 لائنوں کی بات ہے، پھر درس تمام. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا فلسفہ علم ہے؟ فلسفہ علم ہے؟ یہ کہہ رہا ہے ہمارے زمانے میں علم کسے کہا جاتا ہے؟ علوم تجربی کو، سائنس کو علم کہتے ہیں. جو پریکٹیکلی علوم ہوتے ہیں، تجربی سائنس ان کو کو علم کہتے ہیں. کہا جاتا ہے. در عصر ما، ہمارے زمانے میں واجہ علم را، لفظ علم علوم جتنے بھی تجربی علوم ہیں سائنس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جبکہ فلسفہ ہے کون سا؟ عقلی، لہذا تو یہ وہ تو نہیں ہونا چاہیے ہمارے زمانے میں علم. بات توجہ ان کے، یہ بات توجہ میں رکھتے ہوئے کہ روش معمول در فلسفے میں جو روش استعمال ہے وہ عقلی ہے، لہذا علم اور فلسفہ ایک دوسرے کے
ہم معنی نہیں ہے، یعنی علم الگ چیز ہے، فلسفہ الگ چیز ہے. قریب المعنی. در کنارے یک در قرار. لیکن وہ میتوان گفت، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم کیا کہہ سکتے ہیں بھائی، علم اور فلسفہ ایک دوسرے کے مقابلے پہ، یعنی علم فلسفہ نہیں ہے، علم الگ چیز ہے، فلسفہ وہ میتوان گفت. ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم و فلسفہ غیر ہمان، علم اور فلسفہ ایک دوسرے کے غیر ہیں، الگ الگ چیزیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں، علم الگ، فلسفہ الگ. لیکن اما نظر لغوی، لیکن اگر ہم لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو لغت میں علم کو کسے کہتے ہیں؟ لغت میں علم کسے کہتے ہیں؟ بمعنی مطلق دانش. مطلق علم و دانش اور معرفت اور جانکاری کو علم کہا جاتا ہے. لہذا لغوی جی. اعتبار کو معنی کو توجہ میں رکھتے ہوئے فلسفہ بھی ایک طرح سے علم ہے، کیونکہ اس میں بھی تو ایک طرح کی جانکاری ہے. یعنی میتوان گفت، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم عام از فلسفے است، علم فلسفے سے عام ہے، یعنی علم میں اور بہت سی چیزیں ہیں، انہی میں فلسفہ بھی ہے. تو لہذا لغوی اعتبار سے تو فلسفہ علم ہے، لیکن علم جو ہم، کیونکہ اس زمانے میں تجربی علوم کو علم کہا جاتا ہے، جبکہ فلسفے میں عقل استعمال ہوتی ہے، لہذا علم اور فلسفہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. لیکن لغوی اعتبار سے دونوں یعنی فلسفہ علم ہی ہے. سوال یہ ہوئے دربارہ واجہ فلسفے توضیح دے، لفظ فلسفہ کے بارے میں توضیح دیجیے. آپ کا یہ فلسفہ عربی ورڈ ہے اور لیٹن میں ایکول ہے، یہ کس کے؟ فیلسوفیا کے، یعنی علم و حکمت کو. اور اس کو سب سے پہلے سقراط نے استعمال کیا بے معنی دوست داشتن علم، علم و حکمت کو دوست رکھنا اور اپنے اردو میں ہی جواب دینا ہے. جی اردو میں. کوشچن فارسی میں لکھیں گے؟ نہیں اردو میں. ابھی کہنا اقسام حکمت و شاخ آئندہ در بیان کنید. حکمت کی قسمیں، حکمت عملی، حکمت نظری، اور اس کی شاخیں اور اس کی برانچیز بیان کیجیے. آپ کا یہ حکمت عملی، حکمت نظری. حکمت نظری جیسے الہیات، الہیات، ریاضیات، طبیعت. ایسی ان کی. اور کیا حکمت عملی اخلاق، تدبیر منصب، سیاست مدن. احسن. اور اب یہ کیا ہے یہاں پر؟ فلسفے سے مراد اصطلاح جدید میں کسے، نئی اصطلاح میں فلسفہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ اصل وجود کے بارے میں عقلی گفتگو. پرانے زمانے میں تو حکمت شاخ سب کو فلسفہ کہتے تھے، لیکن نئی اصطلاح میں جو اصل وجود کے بارے میں جو عقلی گفتگو ہیں ان کو کہا جاتا ہے. فلسفہ در قرون وسطی یوروپ چه معنی است؟ یوروپ کی اروپا، یوروپ کی درمیانی صدیوں میں فلسفہ کس معنی میں تھا؟ یعنی وہ علوم جو کلیسا چرچ کے ذریعے سے پڑھائے جاتے تھے، منطق، الہیات، اخلاق. حسن. جی. فلسفہ مسلم میں کس معنی میں ہے؟ جی آپ کا یہ فلسفہ اسلام میں اس کی ہسٹری اسلام میں جو بتائی ہے کیا کہ یہ سب سے پہلے دوسری صدی کے آخر میں عربی کی کتاب میں ٹرانسلیٹ ہوئی ان کی کتابیں. سب سے پہلے فارابی نے، اور پھر اس کے بعد ابن سینا نے توضیح دین کی اور داخل ہوا. پھر اس کے بعد جی ایک نئی پہلے کون سا فلسفہ داخل ہوا اسلام میں؟ مکتب مشا. اس کے اوپر نقد و بررسی کی کس نے؟ انہوں نے. شیخ شہاب الدین سہراوردی نے ان کی کمیاں نکالی، اعتراض کیے، نقد کیے ان کے فکروں پر، مشا کے جو نظریات تھے، اور فلسفہ اشراق کی بنیاد ڈالی. پھر اس کے بعد 11ویں صدی ہجری کے شروعات میں ملا صدرہ، یہ جو کہ صدر متأہلین شیرازی، انہوں نے ایک نئی بحث داخل کی اسلام میں، اور اپنے فلسفہ کا نام انہوں نے حکمت متعالیہ نام رکھا. آیا فلسفہ علم است؟ بھلے فلسفہ نظر علم ہے لغت کے اعتبار سے، کیونکہ ہر طرح کی معرفت اور جانکاری کو علم کہا جاتا تھا، اس لحاظ سے فلسفہ علم ہے. لیکن کیونکہ علم تجربی علوم کو کہا جاتا ہے، اور جس میں پریکٹیکل چاہیے ہوتا ہے، جس میں تجربہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن فلسفے میں صرف عقل ہوتی ہے. لہذا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو علم اور فلسفہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.